دریافت فرمایا ہے کہ بالوں کو نیلا، جامنی وغیرہ رنگوں میں رنگنا درست ہے خواتین کے لیے یا نہیں؟ بظاہر تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ سفید بالوں کا رنگ بدل لیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے والد رضی اللہ عنہ کے ساتھ فتح مکہ پہ حاضر ہوئے تھے اور ان کے والد نے اسلام قبول کیا، تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابوبکر اس بڑھاپے میں انہیں میرے پاس لانے کی کیا ضرورت تھی، مجھے کہتے میں خود چلا جاتا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں، میرے والد ہی کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں۔ اور دوسرا جملہ بڑے غضب کا فرمایا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اپنے والد کے اسلام سے اتنی خوشی نہیں جتنے ابو طالب مسلمان ہو جاتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بہت گہری محبت۔ تب یہ کہ جس چیز سے آپ خوش ہوتے میں اس سے اپنے والد کے ایمان کی بنسبت زیادہ خوش ہوتا۔ تو انہیں فرمایا تھا کہ اپنے بالوں کا رنگ بدلو، تو بہت لمبی عمر انہوں نے پائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد بھی وہ زندہ رہے، بہت طویل عمر پائی انہوں نے۔ تو اس سے بالوں کا رنگ بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیلا ہو، جامنی ہو، سبز ہو، لیکن ایک بات ہے کہ اس سے اگر مشابہت لازم آتی ہو غیروں کی اور ان لوگوں کی جو گمراہ ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو اس میں رکاوٹ پیش آتی ہے وہ یہ کہ تشبہ غیر سے ایک ہو گیا، اور دوسرے یعنی اس سے جو پردے میں نہ رہنا ہے، یہ چیز آمادہ کرتی ہے کہ اب رنگوں کی بہار کسی کو دکھائی بھی جائے تو اگر یہ خواہش اور یہ جذبہ ہو تو پھر تو بالکل اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ دودھ پلانے والی ماؤں پہ حج فرض ہے جبکہ ان کے بچے 10 ماہ کے ہوں؟ بالکل، اگر ان پہ فرض ہے تو فرض ہے۔ بچے کی رضاعت ماں کے لیے حج نہ کرنے کا سبب نہیں قرار دی جا سکتی۔ بچے ساتھ جائیں گے، ماں انہیں فیڈ کرے گی، لیکن ایک صورت اس کی ہے کہ اگر ڈر ہو اس کا کہ بچے کی فیڈنگ میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، بچہ اس سے متاثر ہوگا، تو پھر چھوڑ دینا چاہیے، پھر حج فرض کو مؤخر کرنا چاہیے اس وصیت کے ساتھ کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے پیسے محفوظ ہیں، میری طرف سے حج کرایا جائے۔ ایک عورت جس کی کل مالیت 12 لاکھ کا سونا ہے، اس کے حج کرنے کی واحد صورت یہ ہے کہ اپنے محرم کے لیے بھی حج کا خرچہ اٹھائے، کیا وہ اس سال اس مال سے حج ادا کریں یا برے وقت کے لیے بچا کر رکھے؟ نفلی حج تو نہ کرے، برے وقت کے لیے بچا کے رکھے۔ اگر فرض حج ہے تو پھر کرنا چاہیے۔ 12 لاکھ کی مالیت کا سونا ہے تو زیادہ کیا ہوا، 9 لاکھ خرچ ہو جائے گا، 10 لاکھ خرچ ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ فرض اور اللہ کی عبادت بڑی ضروری چیزوں میں سے۔ ایک خاتون جن کے خاوند اپنا فرض حج ادا کر چکے ہوں اور وہ خود اس سال حج پر جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، ان کے حج کا پیکج 40 دن کا، اتنے لمبے عرصے کے لیے ان کے خاوند سے صبر کرنا ناممکن ہے اور گناہ میں پڑنے کا یقین ہے۔ ایسی صورت میں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں دونوں صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ جو محرم ساتھ جا رہا ہے وہ شوہر ہی ہونا چاہیے، اگر وہ صبر نہیں کر سکتے تو ایک فطری چیز ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے۔ اس لیے دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس حج کے پیکج کو مختصر کیا جائے، 10-12 دن کا بھی ہو جاتا ہے، 15 دن کا بھی ہو جاتا ہے، یہ کر لینا چاہیے، لیکن فرض حج جب ہو جائے تو اسے مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھ لینا بھائی کسی کے نزدیک بھی درست نہیں، کسی کے نزدیک بھی درست نہیں۔ ائمہ 4
امام احمد ابن حنبل، شافعی، مالک، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ سب کے سب اس بات پر فتویٰ دیتے تھے کہ ایسی جرابیں جن میں کچھ قیود نہ ہوں علی الاطلاق مطلقاً جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ وہ کہتے تھے، اور ان کا فتویٰ ہے خاص طور پہ حنفیہ کا، کہ ایسی جراب ہونی چاہیے جسے پہن کر میل 2 میل آدمی پیدل چلے تو جراب پھٹے نہیں، بغیر کسی خارجی مدد کے، خارجی بندش کے، خود بخود وہ پنڈلی پر قائم رہے۔ تیسری شرط یہ قرار دیتے تھے کہ اس پہ پانی ڈالا جائے تو پانی اندر جذب نہ ہو۔ اب وہ جراب چمڑے کی بنی ہوئی ہو، ریکسن کی بنی ہوئی ہو، موٹے اور دبیز کپڑے کی بنی ہوئی ہو، جیسے کہ گلگت وغیرہ میں جرابیں پہنتے ہیں، اور وہ جو ہوتی ہیں اون کی بنائی سے بنی جاتی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، ساری چیزیں جائز۔ میٹیریل سے غرض نہیں ہے، غرض اس چیز سے ہے کہ وہ یہ شرائط پوری کرتی ہے یا نہیں۔ اس میں تو عوام کا تو الگ مسئلہ ہے، خواص کو یہ جو علماء ہیں نا انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک چیز کو وہ جائز سمجھتے ہیں، مثلا اہل حدیث حضرات اس کو جائز سمجھتے ہیں، تو بھی ان کی مہربانی، ان کی عنایت ہو کہ وہ اس کا احتیاط کر لیں کہ ان کے پیچھے ایسے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، ان کا فتویٰ نہیں، تو ان کی رعایت انہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کی رعایت پہ معاملات چلتے ہیں۔ حنفی فقہا ایک مرتبہ رفع یدین کے قائل ہیں جنازے میں، ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا حنفیوں کے آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود فقہائے بلخ نے فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ جب آدمی حج کے لیے جائے تو وہاں کے طریقے کے مطابق چاروں تکبیرات میں ہاتھ اٹھائے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر ان کا مسلک یہ ہے تو اس مسلک کا احترام کرنا چاہیے، اتنی بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ضروری آپ نے ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھانا۔ یہ شامی نے لکھا ہے رحمہ اللہ۔ اس لیے ایک دوسرے کی رعایت سے کام کرنا چاہیے کہ ائمہ کو چاہیے۔ ہم نے لندن میں ایک مرتبہ بہت شدید سردی تھی تو وضو کر رہے تھے نماز کے لیے، تو ایک لڑکا آیا بیٹھا اور اس نے چہرے پہ ایسے ہی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرا، ہاتھ دھو لیے پھر ہاتھ پھیرا۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد اس نے اپنے کوٹ پہ ہی ایسے دونوں ہاتھ گیلے کر کے پھیر لیے، پھر سر پہ وہ کیپ جو ہوتی ہے شدید سردی میں لندن میں لوگ پہنتے ہیں، ایک بڑا کوٹ اور ایک کیپ، اس پہ ایسے ہاتھ پھیر لیا، پھر پاؤں پہ بھی ہاتھ پھیر لیا۔ تو ہم نے پوچھا کہ اگر برا نہ مانے یہ کہنے کہ وضو کیا ہے؟ کہ اچھا ان کا یہ کونیوں تک ہاتھوں کا دھونا، انہوں نے کہا جب سر پہ مسا ہو سکتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب خود سوچیں، یہ وضو ہوا اور یہ نماز پڑھی جائے گی، اب کون کہے کہ بھیا یہ وضو کا طریقہ نہیں ہے؟ انہوں نے مسا جو جرابوں پہ تھا اور جو سر کا مسا تھا اس پہ قیاس کر لیا، کونیوں کو بھی۔ تو ہم نے ان سے ویسے ہی ایک بات عرض کی، میں نے کہا اگر خاتون نقاب پہنے ہوئے ہوں تو کیا نقاب پہ مسا کر سکتی ہیں؟ ایسے ہی مسئلہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ میں چپ ہو گئے، کہنے کے شاید ہو سکتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ تب عورت اگر نقاب پہ مسا کر لے اور پاؤں پہ جرابوں پہ بھی مسا کر لے، سر پہ بھی ایسے ہی کرے اور کونیوں پہ بھی، تو پھر اس کا بھی وضو ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی نفس سہولت کی خاطر خدا کے حکم کو توڑتا ہے۔ انسانی نفس کبھی لذت کی بنا پر خدا کے حکم کو توڑتا ہے اور کبھی سہولت کی بنا پر خدا کے حکم کو توڑتا ہے، ان دونوں سے بچنا چاہیے۔ کیا پل صراط سے قبل یا اور بھی کوئی پل آئے گا جس کا نام کفترا ہے اور اس پہ جنتیوں کے دل کینے اور بغض سے پاک کیے جائیں گے؟ دیکھیں گے، ہم نے تو یہ پڑھا نہیں بھائی۔ جنتیوں کے دل جو پاک کیے جائیں گے وہ وَنَزَعْنَا مِن صُدُورِهِم مَا فِي، اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جب داخلہ ہو رہا ہوگا تو اس وقت ان کے دل باہمی جو ایک دوسرے کے متعلق کچھ رنجشیں پیدا ہو گئی تھیں، ان رنجشوں کو دور کیا جائے گا۔ رنجش پیدا ہو جاتی ہے لیکن نفرت بغض یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ رنجش جیسے محبت سے گلہ ہوتا ہے
کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں سے نکال لیں گے وہ جو رنجشیں پیدا ہو گئی تھیں، تو کہتے تھے کہ حضرت طلحہ اور زبیر کا اور میرا معاملہ یہی ہوگا رضی اللہ عنہ، کیونکہ دل میں رنجش تو آتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب سورہ احزاب کی یہ آیت پڑھتی تھی نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنی گھروں میں بس اب ٹکی رہو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، تو اتنا روتی تھیں کہ ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا، اور کہتی تھیں کاش میں علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نہ جاتی، اور کاش اس واقعے سے 20 برس پہلے ہی مجھے کچھ ہو گیا ہوتا۔ بہت زیادہ روتی تھیں، وہ ایک طرح کی ندامت کا اظہار تھا، جو کچھ ہوا اتفاق واقعات ایسے پے در پے آتے چلے گئے کہ میرے نہ چاہنے کے باوجود یہ چیزیں ہو گئیں، اور میں اس میں کیوں گئی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا ذکر آ گیا ہے تو اس پہ یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا اپنی بیویوں سے کہ تم میں سے کون ہے جس پہ حوآب کے کتے بھونکیں گے، اور پھر فرمایا دیکھو وہ جو بھی میری بیوی ہوگی اس دن زیادہ صحیح راستے پہ نہیں ہوگی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ جب تشریف لے گئی ہیں تو بصرہ سارے کا سارا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اہل مدینہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اہل مکہ کی ہمدردیاں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھیں، اور اہل بصرہ سارے تقریباً یہ سب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی خلافت چاہتے تھے۔ تو ام المومنین جب جا رہی تھی تو وہاں پر ایک رات کو بہت کتے بھونکے تو اٹھ کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا یہ کتوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ سونے ہی نہیں دیتے۔ پھر انہیں یہ یاد آ گیا، انہوں نے کہا دیکھنا یہ حوآب تو نہیں ہے، یہ قصبہ یہ قریہ جہاں پہ میں ٹھہری ہوئی ہوں، تو کچھ لوگ جو اس جنگ کو چاہتے تھے، جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ مرد تھے، ظاہر ہے یہ زمانہ تو نہیں تھا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ جب بے چین ہو کے اٹھی ہیں اور انہوں نے کہا یہ کہیں وہی تو نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی بارے میں تو نہیں فرما دیا تھا، تو انہوں نے آ کے قسمیں کھائیں کہ وہ تو اور کوئی گاؤں ہے، یہ گاؤں وہ نہیں ہے۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ چلی گئی، یہ جھوٹی قسمیں لوگوں نے کھائی تھیں، وہ یہی سمجھی۔ تو وہ جو جانا ہوا تھا ان کا اس پہ کسی دن بات کریں گے انشاءاللہ، مگر یہ کہ یہ ضروری ہے کہ وہ جو ندامت تھی اور یہ سب چیزیں تھیں، یہ سب پے در پے ایسی چیزیں چل رہی تھیں کہ کسی کے کنٹرول میں چیز باقی نہیں رہی تھی۔ اس کو دیکھیں گے بھئی پل صراط سے پہلے، ممکن ہے آپ نے صحیح لکھا ہو۔ عورت کے مال میں اس کے خاوند کا شوہر کا کتنا حق ہے؟ عورت کا مال الگ ہے بھئی، شوہر کا مال الگ ہے، دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ شوہر کے ذمے ہے کہ عورت کی کفالت کریں۔ اللہ نے فرمایا بما انفقوا، اور اس وجہ سے بھی کہ تم اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہو، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ باقی بیوی کے مال میں اس کا کیا حق بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بیوی اگر صدقہ کرے تو اپنے شوہر کو کر سکتی، بیوی اگر نفلی صدقہ کرے اپنے شوہر کو کرے تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی، تو آپ نے فرمایا بلال دیکھو کون آئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو خاتون تھی، انہوں نے کہا میں حاضر ہونا چاہتی ہوں، کچھ مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا کون ہے؟ تو ان کا زینب آئی ہیں۔ آپ نے کہا کون سی زینب؟ زینب نام کی بہت خواتین تھیں۔ تو انہوں نے کہا زینب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ۔ تو اجازت دی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں صدقہ کرنا چاہتی تھی نفل، تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تمہیں مجھ سے زیادہ غریب کون ملے گا، مجھے ہی دے دو۔ تو میں نے کہا اپنی چیز اپنی گھر میں رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو مجھے تردد کھٹک پیدا ہوئی، میں اس کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اپنے شوہر پہ خرچ کرو، یہ دوہرا ثواب ہے، صدقہ کرنے کا بھی اور اس رشتے کا بھی جو تمہارے اور اس کے درمیان۔ تو اس لیے بیوی کے مال میں شوہر کا کیا حق بنتا ہے؟ شوہر غریب ہو بہت زیادہ تو پھر ہے، ادروائز کچھ نہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عورت اور مرد، شوہر اور بیوی دونوں کے اکاؤنٹس شریعت کی نظر میں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کا کوئی خونی رشتہ آپس میں نہیں ہے، وہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے غیر ہیں، ایک رشتے نے، نکاح نے انہیں باندھ رکھا ہے، ادروائز وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ ایک الگ ہے، اور مال تو بالکل ہی الگ ہے۔
اگر شوہر اپنا مال اپنے حقوق پورے کر رہا ہے بیوی کے، مالی طور پہ اس نے جو کچھ بھی حق مہر یا مہینے کا طے کیا ہوا ہے وہ اسے پورا کر رہا ہے اور اس کے کا خیال رکھ رہا ہے، تو بقیہ مال جو شوہر کا ہے بیوی کا، اس میں کوئی حق نہیں۔ اگر وہ اس حق کو بھی پورا نہیں کر رہا، پیسے ہی نہیں دے رہا، اور جن کا نفقہ اس پہ واجب ہے وہ نہیں دے رہا، تو یہ شدید گناہ گار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس آدمی کا رزق تمہارے ذمے ہے نا، میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں جانتا کہ تم اسے پیسہ دینے میں تاخیر کر دو۔ ملازم کی اجرت ہے، ہر ہفتے ملتی ہے، اب یہ کہتا ہے آج جمعرات کو نہیں یا آج ہفتے کو نہیں، سوموار کو لے لینا، اور پیسے ہیں، سب کچھ ہے، خام خواہ سستی، خام خواہ مجھے جلدی پڑی ہوئی، یہ جو ایک دن اور 2 راتیں گزارے گا یہ شدید گناہ ہے اس کا۔ صرف سائن کرنے ہیں، اور صاحب نے کہیں جانا ہے، اب وہ سائن کریں صاحب تو کسی کے پیسے ملیں، کسی کی تنخواہ رکی ہوئی ہو تو اس کو ملے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کچھ کرے یا نہ کرے بھی تمہیں کیا حق ہے کہ تم کسی کا حق اور مال کو روک رہے ہو؟ یہ مالی معاملات جو ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حساس قرار دیا۔ بیٹے کو پیسے دینے ہر مہینے، فرض کر لیجئے 1000 بندہ ہوا ہے تو 1000 دو، بھی اسے ختم کرو، جس دن مل جائے اسی دن دے دو، کیوں تاخیر کی جائے؟ کم سے کم آرام کی نیند ہی کوئی غریب آدمی سو جائے گا کہ پیسے ہیں صبح اٹھ کے یہ کام کر لیں گے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، میں کسی شخص کا گناہ اتنا بڑا نہیں جانتا کہ جس نے پیسے دینے ہوں اور اس کا وہ دینے میں سستی کرے۔ اسی لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی نے پوچھا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو سفیان دل کے تنگ ہیں، اور کمزور بھی ہے، تو میں تو کبھی کبھی اسے گرا لیتی ہوں اللہ کے رسول زمین پہ، پھر اس کے سینے پہ بیٹھ جاتی ہوں، پھر کہتی ہوں نکالو مال، اور کبھی میں اس کے جیب میں ہاتھ ڈال کے جبرن بھی لے لیتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، اگر وہ مال نہیں دیتا ضروریات زندگی کے لیے تو تم لے لو، تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہیں پھر، کیونکہ اس نے اس کے نفقے کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا اس کے لیے شادی جائز ہی نہیں ہے۔ اخراجات پورے کرے، حق مہر بھی اتنے ہی رکھے، خرچہ اور نان و نفقہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جیسے ہے۔ بہت صاف اور واضح تحریر فرمایا، بہت اچھی چیز ہے یہ۔ ایک نشست میں بتایا تھا کہ رکعت شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ دیکھیے پوری نماز کوئی بھی ہو، فرض اپنے پڑھ رہا ہے، امام فرض پڑھا رہا ہے امام کے لیے، اور جو فرض امام کے علاوہ پڑھ رہا ہے، اپنی نماز کو بھی آدمی پڑھتا ہے، 2 نفل 3 وتر 4، یہ جتنی بھی نماز کی حالتیں ہیں ان سب میں پہلی رکعت میں وہ ثنا پڑھے گا، پھر سبحانک اللہم و بحمدک کے بعد اعوذ باللہ پڑھے گا، پھر بسم اللہ پڑھے گا۔ اب دوسری، تیسری، چوتھی، یہ تینوں رکعتیں جو ہیں نا، اور وتر میں دوسری اور تیسری، اور نفل میں دوسری، اگر وہ 2 نفل پڑھ رہا ہے، 4 پڑھ رہا ہے تو پھر دوسری، تیسری اور چوتھی، ہر رکعت کے آغاز میں پڑھنے والے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اور اگر اسے نہ پڑھنے کی عادت بنا لے گا تو اس کی نماز مکروہ ہوگی، اور امام یہ عادت بنا لے تو امام کی نماز مکروہ ہے، مقتدیوں کے ثواب میں کمی آئے گی۔ اس لیے ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح یہ امام اٹھتے ہی بالکل ابھی پورے کھڑے بھی نہیں ہوتے الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیتے ہیں، وہ تسمیہ بسم اللہ کہاں گئی؟ وہ سنت موقدہ ہے، فاتحہ کا حصہ وہ ہے یا نہیں ہے، دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے، پہلی رکعت میں
ثنا، تعوذ اور پھر بسم اللہ. اور دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں جو بھی نماز ہے آدمی جب کھڑا ہوگا تو بسم اللہ سے اسے شروع کرے گا. نماز کا ایک اور مسئلہ کسی نے دریافت کیا امریکہ سے، وہاں سے انہوں نے تحریر فرمایا ہے، اس کا بھی جواب عرض کر دیتے ہیں. دیکھیں، نماز جنازہ جو ہے نا، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے وہ 23 سے بھی زیادہ ہیں، 26 کے قریب دعائیں. ہمارے ہاں تو ایک بھی مشکل یاد ہی نہیں ہوتی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، بس وہ 4 تکبیریں ہی ہوتی ہیں، اللہ اکبر. اس کے علاوہ اتنی بد نصیبی ہے، کس کی کہوں، پڑھنے والوں کی یا مرنے والے کی، کہ دعا مانگنے کو کوئی نہیں. اردو میں دعائیں مانگتے ہیں. سبحان اللہ، یہ کیا دعا ہوئی؟ نماز ہو جاتی ہے ایسے؟ گناہ نہیں ہوتا، مکروہ تحریمی نہیں ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی سے نئی دعا مانگتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نئی سے نئی دعا مانگتے تھے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے. تو جنازے میں اسے چاہیے کہ اگر امام لمبی دعائیں مانگ رہا ہے تو اپنی یہی دعا بار بار پڑھتا رہے، بار بار ریپیٹ کرتا رہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اسی کو پڑھتا رہے. نماز میں اگر امام کا قاعدہ تشہد، قاعدہ آخری جو ہے لمبا ہو گیا ہے، تو وہی جو آخر پہ دعا مانگی تھی اسے بار بار دہراتا رہے. امام مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر پہ کیا دعا مانگی؟ بہت سے ائمہ کے نزدیک تعوذ کی دعا کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. اور امام، اللہ نے اسے علم، عقل، شعور عنایت فرمایا. وہ کہتا ہے کہ نمازیوں کی نماز میرے ہی ذمہ نہ پڑ جائے یار قیامت میں، تو میں یہ دعا مانگ لوں. وہ پڑھتا ہے پھر اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیاء والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. اسے آخری قاعدے میں دعائیں مانگنے کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے سلام میں. مقتدی کے لیے یہ حکم ہے کہ آخری دعا جو بھی مانگتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا، اسے ریپیٹ کرتا رہے، بار بار پڑھتا رہے. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز یہ ہے کہ تشہد اس نے پڑھا، اسے بھی 1 آدھ رکعت کھڑے ہو کے پوری کرنی ہے. نماز میں کوئی رکعت رہ گئی ہے، اب عبدہ و رسولہ تک پہنچ کے مقتدی چپ ہو جاتے ہیں. یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس میں دعا مانگنی چاہیے. اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو دوسرا کلمہ پڑھا تھا نا، امام کے سلام تک اسے ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ لینے چاہیے. کوئی اور دعا مانگ لینی چاہیے عربی میں، جو کتاب و سنت میں آئی ہیں دعائیں کوئی بھی پڑھ لے. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. فتاویٰ تتار خانیہ میں انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے، یہ مسئلہ لکھا ہے باقاعدہ، کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجے، درود شریف کو پڑھے، اللہ کے ناموں کو پڑھے، کوئی دعا مانگتا رہے، تشہد کو بار بار آخری دوسرا کلمہ بار بار پڑھتا رہے، یہ سب اس کو اجازت. ایسے ہی چوتھی چیز، امام رکوع اور سجدے لمبے کرتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امریکہ سے آپ نے سوال بھیجا ہے، یہ اس میں اس کا بھی جواب ہے، تھوڑا سا ابھی بات کرتے ہیں اس پہ بھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو اتنا طویل رکوع ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کئی مرتبہ اللہ کی تسبیح پڑھ لیتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھتے تھے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس، پاک ہے، بڑی شان والا ہے، ہر قسم کے الزام سے بری ہے میرے پروردگار کی ذات، جو ہمارا بھی رب ہے اور جبریل امین کا بھی پروردگار ہے اور تمام فرشتوں کا پروردگار ہے. یہ پڑھتے تھے رکوع میں. اب آدمی کو یاد ہی نہیں ہے.
سنا ہی کبھی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ جو رکوع کی تسبیحات ہیں بار بار وہ پڑھتا رہے۔ امام جتنے بھی طویل رکوع کرے وہ تو سنت ہے، وہ تو حدیث میں۔ دوسرا مقام، جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا قیام کرتے تھے، یہ اب امام کعبہ کے علاوہ شاید ہی کہیں رہا ہو، وہ لوگ کرتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والحق والمجد کما قال العبد وکلنا لک عبد۔ یہ اتنی طویل دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے ہو کے مانگتے تھے، اتنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم کبھی کبھی سوچتے تھے کہ کہیں سجدے میں جانا بھول تو نہیں گئے، اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ نے دوسرا سجدہ بھول کے تشہد شروع کر دیا، اتنی طویل۔ اس میں آدمی کیا کرے؟ کوئی دعا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اسے ہی بار بار پڑھتا رہے، اس لیے کہ امام نے تو وہ دعائیں مانگنی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ وجہ امام کی یہ ہے کہ امام اگر محتاط ہے تو وہ دعائیں مانگے اور پڑھے، جس کی بنا پر باقی ائمہ کے نزدیک اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو کوشش کرتا ہے کہ یہ عبادت ہے سب کے نزدیک ہو جانی چاہیے، تو اس میں طوالت اختیار کرتا ہے۔ جو امریکہ سے بات انہوں نے پوچھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے علماء کہتے ہیں کہ نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدی اور سبحان ربی العظیم و بحمدی یہ تو نفلوں کے متعلق ہے، ایسے نہیں ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ کے جن علماء نے یہ فرمایا ہے، انہیں چاہیے کہ ایک نماز کی کتاب ہے منیت المصلی، اس کی شرح کبیری، اس کا مطالعہ کرے، 800-900 صفحے ہی تو ہیں، اس میں کیا ہے۔ اور نماز پہ اس سے بہتر کتاب حنفی فقہ میں پچھلے 1200-1300 سال میں کسی نے لکھی ہو ہمیں علم نہیں، کمال کی کتاب، کمال کی، حتیٰ کہ یہ متاخرین فقہاء شامی وغیرہ سب اس کے محتاج ہیں۔ دیکھیے نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اسے اختیار ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدی، سبحان ربی العظیم و بحمدی۔ فرض نماز اپنی پڑھ رہا ہے تو اسے اختیار ہے، اس پہ تو ہم سب متفق ہیں۔ فرض نماز امام پڑھا رہا ہے تو کیا وہ اسے پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ کبیری میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر امام کے اس پڑھنے سے مقتدی پریشان ہوتے ہیں، نہیں چاہتے اتنی لمبی نماز پڑھی جائے، تو امام کو چاہیے چھوڑ دے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی یہ اپنے پاس سے ہم کہہ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اس امام کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس کی نماز سے اس کے مقتدی راضی تھے۔ اس لیے جو نماز پڑھتے ہیں نا، ان کی خوشی، ان کا اطمینان، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، ایسے ہی نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے نا، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی کام ہیں۔ تو اس پہ کبیری میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر امام کی طویل نماز پہ لوگ خوش ہیں، اس کے مقتدی راضی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے جتنی مرضی دعائیں پڑھے، جتنی مرضی دعائیں مانگے۔ اب یہ بات امام کعبہ میں ہی رہ گئی ہے کہ وہاں رکوع کے بعد کھڑے ہو کے وہ بڑے اطمینان سے دعا مانگتے ہیں، سجدے میں اطمینان سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس لیے امریکہ سے جن علماء نے کہا انہیں چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ فرض نماز اگر امام پڑھاتا ہے اور دعاؤں کو طویل کرتا ہے اور مقتدی راضی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس لیے سیدھی سی بات ہے یار، جو لمحہ، جو کوئی 10-5 سیکنڈ، جو 1 منٹ بھی خدا کی عبادت میں گزر جائے نا، غنیمت ہے۔ جا کے کرنا کیا ہے؟ ذرا یہ وقت بچا لیا نا، کرنا کیا ہے؟ جا کے پھر وہی ویڈیوز دیکھنی ہے، جا کے پھر انسائکلوپیڈیا کھولنا ہے کہ انسائکلوپیڈیا کھولیں ذرا بریٹنی کا، اس میں کیا، اور واپس آنا ہے پھر کسی کلپ کو دیکھ کے۔ کرنا کیا ہے؟ وہ بھی ضروری ہیں، وہ بھی ضروری ہے۔ جو آپ ہمیں بھجواتے ہیں۔
سورہ بروج میں خندقوں والے سے کون، اچھا رہ تو نہیں گئی آپ کی بات. ہاں، عقیقہ کرنے کی کیا کوئی وقت کی حدود بھی ہے؟ مثلا اگر پہلے دن استطاعت نہیں تو عقیقے کا گوشت کن کو دینا چاہیے؟ سنا ہے کہ یہ سب گزر گیا بھئی، یہ بہت تفصیل سے ہم نے بحث ریکارڈ کروا دی تھی، اسے سن لیجیے. سورہ بروج میں خندقوں والے کون ہیں؟ بڑے مظلوم لوگ تھے. خندقوں والے عیسائی. سورہ بروج میں آتا ہے اصحاب الاخدود، النار الوقود، جو آگ میں ڈال دیے گئے تھے. عیسائیوں نے حقیقت میں اپنے دین پہ ثابت قدمی کے معاملے میں جتنی تکالیف برداشت کی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ وہ دور نہیں آیا. جنہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا نا، یہودیوں نے ان کے ساتھ وہ کچھ کیا ہے. مشرکین مکہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے نہیں کرتے تھے. عیسائیت میں بڑی قربانی ہے. ہم نے چونکہ پڑھا نہیں ہوتا نا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی توہین ضروری ہوتی ہے. جو اصل عیسائیت تھی، جب انہوں نے قبول کی تو آگ کے الاؤ ڈال کے پھینک دیتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو پھینکا تھا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے، جو بڑی آگ اللہ کی محبت تھی نا، اس میں تھے. اصحاب الاخدود خندقوں والے. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ خندقیں کھودی گئیں اور خندقیں کھود کے ان میں تہ بچھائی گئی ایندھن کی، اور جب وہ صحیح تپ کے کوئلہ ہو گئی جل کے، پھر اور تہ سے لے کے اوپر تک، اور خندقیں کھود کے انہوں نے جو عیسائیت جنہوں نے قبول کی تھی، ان اللہ کے بندوں کو، ان ایمان والوں کو انہوں نے پھینکنا شروع کیا اور زندہ جلا دیا. اور ایک لڑکی آئی، اس سے کہا تم یہودیت، اس سے کہا میں نہیں آتی، اللہ کا یہ دین سچا ہے. ماں تھی نا، اس کا بچہ لے کے پھینک دیا، اور بچہ پھینکا تو ماں چیخ پڑی. اب چند دن کا یا چند مہینے کا بچہ جل رہا ہے، ماں کا یہ جلنے کے لیے ڈال دیا گیا. تو وہاں سے بولا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچوں نے کلام کیا تھا. ایک عیسیٰ علیہ السلام کا فرمایا، ایک جریج کا فرمایا، اور تیسرا اس بچے کا فرمایا کہ خندق والوں میں جب بچہ وہ پھینکا گیا تو اس نے ماں کو آواز دی. اس نے کہا ماں میرے پاس آ جا، میں بہت سکھ اور سکون میں ہوں، اور دیکھ اللہ نے کیسا مجھ پہ انعام کیا، کیسے باغ دیے، ماں میرے پاس آ جا. اصحاب الاخدود نار، اور جلتی ہوئی تپتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ. ان عیسائیوں کا کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ پہ ایمان لے آئے تھے. عزیز الحمید، اس خدا پر جو غالب ہے اور جو بڑی حمد اور تعریف و ستائش کے قابل ہے. یہ ہوا تھا خندق والوں کے ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر ایمان صحیح ہو نا، یاد رکھو ہر گناہ کی ضرب جا کر ایمان پر پڑتی ہے، ایمان ٹوٹتا ہے، اور ہر توبہ ایمان کو بڑھاتی ہے. ہر گناہ ایمان کو برباد کرتا ہے، اور ہر اللہ سے توبہ گناہ ایمان کو بڑھا دیتی. تو یہ جب ہوا کہ وہ بچے کو پھینک دیا، اور اس طرح یہ چیزیں ایمان کے لیے جو پیش آئی تھیں، خدا نے ان کی ستائش کی. اور آدمی جب گناہ سے بچتا ہے تو اپنے ایمان ہی کو بچاتا ہے. اچھا اور بات کرتے ہیں، لمبی ہو جائے گی بات پہ. اصحاب اخدود وہ تھے. سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جانے والی دعاؤں میں سب سے اچھی اور مستند دعا بتا دیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں بتائی ہیں کوئی پڑھ لیجئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نماز کے آخر پہ قرآنی آیت نہیں تلقین کی. کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لیا کرو، نہ کبھی یہ کہا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لیا کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی رضی اللہ عنہ جس نے بھی پوچھا ہے نئی دعا تلقین فرمائی. ایمان جس چیز کا نام ہے نا، اور کتاب و سنت جس چیز کا نام ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور کتاب و سنت پر محکم ایمان رکھنا چاہیے. اپنے مشائخ کی بتائی ہوئی دعائیں اور ذکر اذکار اور یہ چیزیں ان سے کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ وہ چیزیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو براہ راست تلقین کی. اس لیے ایسے مشائخ جو اپنی تعریفیں سن سن کے خوش ہوتے رہتے ہیں، جن کے مریدوں میں حضرت کے کشف اور حضرت کے تصرفات اور حضرت نے یہ کر دیا اور حضرت نے یہ کر دیا، یہ سب کاروباری چیزیں. کبھی ایسے لوگوں کی مجلس میں بھی نہیں جانا چاہیے، نہ اپنی اولاد کو بھیجنا چاہیے. یہ ان کی کاروباری ضروریات ہیں، اور اپنی معصومیت کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا. جیسے کوا چاہے کہ کوئل بن جائے تو کوا ہمیشہ دو چیزوں میں احتیاط کرتا ہے. ایک تو دور جا کے بیٹھتا ہے کہ جس کی نظر 6x6 کی بھی ہے وہ بھی شک کرے کہ پتہ نہیں کوا ہے کہ کوئل ہے، اور دوسرا بولتا نہیں ہے، اس لیے کہ بولے گا تو جہالت کھلے گی نا. ایسے پیروں سے، ایسے مشائخ سے. اور پھر عقیدت کا تعلق ولیعذ باللہ یہ اور عذاب ہے. اس عقیدت میں حاکمیت پیدا ہوتی ہے شیخ کی، اور شیخ کی ضرورت ہے بیچارے کی، اس نے آخر دنیا چلانی ہے اپنی. اسی لیے اللہ کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاثم واکلہم السحت. اور ان یہودیوں کے مولویوں اور پیروں پہ لعنت پڑے میری علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. ہم نے عیسیٰ کو بھی کہا اور داؤد کو بھی کہا علیہ السلام کہ اپنے زمانے کے مولویوں اور پیروں پہ لعنت بھیجو. کیوں نہیں اپنی قوم کو روکتے؟ عن قولہم الاثم کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں لوگ، واکلہم السحت اور حرام نہ کھائیں. دو چیزوں سے کون بولتا ہے، کون کہتا ہے؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو دعائیں تلقین کی ہیں وہ یاد کرنی چاہیے. مثلاً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز کے آخر پر میں کیا پڑھا کروں؟ 2-3 مثالیں آپ سے عرض کر دیتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام سے پہلے پڑھا کرو ابوبکر رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ میں نے بہت اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے، بہت گناہ کر لی، ظلماً کثیراً بہت زیادہ ظلم کیا. فاغفر لی مجھے معاف فرما دیں، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اور اللہ آپ کے علاوہ ہے ہی کون جس کے در پہ جا کے معافی مانگے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا غالباً یہ سب سے اچھی دعا ہے، آپ نے جو فرمایا نا یہ غالباً سب سے اچھی دعا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاید یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا ہے. اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ ایسے نہیں ہوا. معاذ کہتے تھے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے ہاتھ کو دبایا اور فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ. معاذ اللہ کی قسم تجھ سے بڑی محبت ہے، معاذ اللہ کی قسم تو میرا محبوب ہے، معاذ اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. معاذ کہتے ہیں میں حیران چپ. معاذ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں جتنے علماء ہوں گے یہ معاذ کی قیادت میں اللہ کے ہاں پیش ہوں گے. اور معاذ اس کے باوجود اتنا علم اس شخص کا ہے کہ اس کے اور امت کے علماء کے باقی جو امت میں آتے رہے ان کے درمیان اتنا فاصلہ پڑ جائے گا کہ اگر پچھلے پتھر پوری قوت سے پھینکیں گے تو معاذ تک نہیں پہنچے گا، یعنی اتنا فاصلہ. معاذ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا. پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، تمہیں اچھے نہیں لگتے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ
پھر دیکھو میں تمہیں ایک تحفہ دوں اس محبت کا۔ میں کہا اللہ کے رسول ضرور۔ تو آپ نے تحفہ دیا اور آپ نے فرمایا معاذ ایسے کرو، سلام سے پہلے اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما، میں تجھے یاد کرتا رہوں، تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں، اور اللہ جو عبادت مالی جانی بدنی جو بھی عبادت کروں اللہ بہترین طریقے کی فرسٹ کلاس عبادت تیرے سامنے پیش کروں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول میں سلام سے پہلے کیا دعا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہنا کہ اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں منافقت سے، منافقت کی زندگی سے۔ یہ سب دعائیں آئی ہیں، تو اس لیے سلام سے پہلے یہ جو دعائیں ہیں، سلام سے پہلے اگر امام طویل قاعدہ کر رہے ہیں آخری دعا جو بھی دہراتے رہنا چاہیے۔